اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انا ثمرۃ فؤادہ وعضو من اعضائہ وغصن من اغصانہ انا ابنۃ سدرۃ المنتہیٰ انا شجرۃ التی تخرج آکلها آنی الحسن والحسین علیہم السلام۔ صلوات پڑھیں گے۔ تو ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خود آپ کی اپنی زبان مبارک سے یہ حدیث نقل ہوئی، یہ کلمات نقل ہوئے، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو رسول خدا سے بھی اس قسم کے کلمات نقل ہوئے ہیں کہ مثلا جناب سیدہ کا مقام کیا ہے، آپ کا رسول خدا سے کس طرح سے تعلق ہے، کس طرح کا رشتہ ہے۔ بیوی فرماتی ہیں کہ میں ثمرۃ فؤادہ فؤاد النبی عضو من اعضائہ وغصن من اغصانہ انا ابنۃ سدرۃ المنتہیٰ انا شجرۃ التی تخرج آکلها آنی الحسن والحسین۔ یقیناً بیوی کی عظمت، بیوی کا مقام قرآن اور احادیث رسول سے بالکل واضح، لیکن کیونکہ اب ہم ولادت کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ دوسرے انداز سے جو میں نے گزشتہ ہفتے جو گفتگو کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ بیوی کے خطبوں، وہ کلمات جو آپ کی اس آخری زندگی کے اندر آپ سے، آپ کے وہ زبان مبارک سے صادر ہوئے، اس پر گفتگو کی تھی۔ آج اس بیوی کی کچھ عظمت جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی، مختصر سی چند احادیث کے ذریعے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو ام الائمہ بھی کہا گیا ہے۔ ام ابیہا، ام الائمہ، آئمہ کی ماں بھی ہے اور اپنے بابا کی ماں بھی اس بیوی کو کہا گیا۔ اس بیوی کو یہ بھی کہا گیا کہ لولا کہ لما خلقتکما، اے فاطمہ اگر تم نہ ہوتی تو ہم محمد اور علی کو خلق نہ کرتے۔ تو اس بیوی کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ یہ بیوی کی جس کو حجت اللہ، یعنی ہم ائمہ معصومین کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ حجت ہیں، لیکن اگر روایات میں دیکھیں، معصومین کی زبان پر دیکھیں تو معصومین علیہم السلام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بعض روایت میں جناب سیدہ کے لیے بھی حجت کا لفظ استعمال کیا، اور بعض میں یہاں تک کہا کہ جدتنا فاطمہ حجت علینا، ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے جناب رسول خدا کو دیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے اللہ کے حبیب کے پاس جو تحفہ آ رہا ہے اس تحفے کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم۔ اب کیونکہ جب کوئی تحفہ ہوتا ہے اور تحفہ بہت عظیم ہوتا ہے تو اس تحفے کے لیے اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں روایات کے اندر
تو ملتا ہے کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو پروردگار عالم نے ایک تحفے کی، ایک ہدیے کی، ایک گفٹ کی، رسول خدا کو بشارت دی۔ وہ بشارت کس کی تھی؟ جناب سیدہ کی۔ پروردگار نے فرمایا یا محمد ان اللہ تعالی یبشرک بفاطمہ من خدیجہ بنت خویلد۔ یہ رسول خدا کو بشارت دی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور آپ اور میں اگر دقت کریں تو یہ مسئلہ آپ کو کہاں بتایا جا رہا ہے؟ معراج پر، یعنی رسول خدا معراج پر گئے، اس سفر پر گئے، اور وہاں پر رسول خدا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور نام بھی خدا کی طرف سے، ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے وہ نام بھی جناب سیدہ کا مشخص ہو رہا ہے۔ یعنی جو تمہیں ہم تحفہ دیں گے اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ یبشرک بے فاطمہ، ہم تم کو بشارت دے رہے ہیں کس کی؟ فاطمہ کی۔ کیوں فاطمہ؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لأنہا فطمت ہی وشیعتہا وذریتہا من النار، کا اس کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے شیعہ، اس کی اولاد آتش جہنم سے دور ہوگی۔ اب خدا کی جانب سے اب یہ تحفہ آ رہا ہے تو اس کی تیاری کرنے پڑے گی، یعنی تحفہ لینے والے کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا پر وحی آئی کہ آپ جو ہے 40 دن تک جو ہے وہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کریں۔ 40 دن تک آپ گھر سے علیحدہ ہوئے، یہاں تک کہ یعنی فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ یا محمد العلی الاعلیٰ یقرؤک علیک السلام وہو یأمرک ان تعتزل عن خدیجہ 40 صباحا، جناب خدیجہ سے 40 دن تک دوری اختیار کرو۔ اور جناب رسول خدا کے پاس جب یہ پیغام لے کر آیا تو روایت کہتی ہے جبرائیل اپنی اصلی شکل میں تھے، بڑے بڑے پروں کے ساتھ نازل ہوئے اور یہ پیغام دیا کہ خدا نے کیا دیا ہے؟ تمہیں حکم دیا ہے، یا امروں کا، اے محمد تمہیں حکم دیا ہے یہ کام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کے لیے سخت تھا، مشکل تھا، لہٰذا رسول خدا کو تیار کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے جناب خدیجہ کو بھی نہیں بتایا اور دوری اختیار کی، اور پھر عمار یاسر کے ذریعے جناب خدیجہ کو اطلاع پہنچوائی کہ آپ پریشان مت ہوئیے گا، میں خدا کے حکم سے جو ہے وہ یعنی بدگمان مت ہوئیے گا، میں خدا کے حکم سے اس وقت آپ سے دور ہوں اور پھر کچھ دنوں کے بعد واپس آؤں گا۔ اور ہر روز جو ہے مسلسل رسول خدا کے اوپر فرشتے آتے تھے 40 دن، یہاں تک کہ 40واں دن آیا، اور پھر 40 روز جب مکمل ہو گئے تو روایت یہ کہتی ہے جناب میکائیل، جناب جبرائیل، یہ 2 اللہ کے فرشتے اس تحفے کو لے کر آئے، رسول خدا کی خدمت میں آئے، رسول خدا کو سلام کیا، اور پھر فرمایا کہ پروردگار عالم نے جو ہے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تحفہ کیا ہے؟ پوچھا تحفہ بھیجا ہے، تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے انبیاء نے، اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، اور بالآخر وہ تحفہ جناب رسول خدا تک پہنچایا گیا۔ اس تحفے کی خصوصیت کیا تھی؟ آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی کون ہے، جس کی خصوصیات پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ یہ خلق عظیم پر فائز ہیں، پروردگار عالم کا حبیب ہے، پروردگار عالم اس نبی کو جب یہ تحفہ دے رہا ہے تو یہ جو تحفہ تھا، اس تحفے کی جھلک جو ہے وہاں پر پروردگار عالم نے دکھائی تھی معراج پر۔
ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا وہاں پہنچے ہیں معراج پر، تو رسول خدا سے ایک مقام پر یہ کہا گیا یا ایھا النبی ھذہ تفاحۃ اہدیٰ اللہ، یہ ایک پھل ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو تحفے میں دیا ہے۔ یہ تو پھل یعنی سیب تھا، ایک سیب جناب رسول خدا کو تحفے میں دیا۔ اب جب یہ رسول خدا کے پاس آیا تو رسول خدا کے نے آ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا، آواز آئی اے رسول اس کو کھا لو۔ رسول خدا رکے، پھر آواز آئی کہ اسے کھا لو۔ اب رسول خدا نے ففلقتھا، رسول خدا کہتے ہیں میں نے اس کو توڑا، سیب کو۔ کہتے ہیں جب میں نے توڑا اس سیب کو تو اس سیب سے ایک نور نکلا۔ اب یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے رسول خدا کا مقام۔ رسول خدا کی عظمت یہ ہے کہ رسول خدا کی توجہ کو کوئی بھی پروردگار عالم کی طرف سے وہ نہیں کر سکتا۔ رسول خدا جس طرف توجہ کر رہے ہیں، رسول خدا کی توجہ میں کوئی خلل واقع نہیں کر سکتا۔ لیکن کہتے ہیں جب رسول خدا نے اس سیب کو توڑا ففزعت، یعنی رسول خدا ایک مرتبہ ایک جسے میں عام زبان کے اندر کہہ رہا ہوں، ایک انسان کو شوق سا لگتا ہے، ہل گیا رسول خدا، ایک عجیب کیفیت ہوئی، یہ کیا؟ تو آواز آئی لا تخف، اے میرے حبیب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھا لو، اسے کھا لو۔ کیا ہے یہ؟ فرمایا کہ یہ منصورہ کا نور ہے، یہ منصورہ کا، جناب سیدہ کا جو نام ہے آسمان کے اوپر وہ ہے منصورہ۔ فرأیت نورا ساطعا ففزعت، رسول خدا فزعت ہوئے، فزعت منہ فقال یا محمد ما لک، کیا ہوا، کیوں پریشان کیوں ہے، اس کو کھا لو۔ فإن ذلك نور المنصورہ فی السماء وہی فی الارض فاطمہ، آسمان کے اوپر یہ منصورہ ہے اور زمین کے اوپر یہ فاطمہ ہے۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت کہ رسول خدا کو جب نور فاطمہ تو زہرا منتقل کیا جا رہا ہے تو رسول خدا ایک مرتبہ چونکتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کھا لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منصورہ کا نور ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اس بیوی کی جو یہ تو نوری خلقت ہے، کس سے خلق کیا؟ روایات میں جا کے دیکھیں، خلق اللہ من نور، جناب سیدہ کی جو خلقت ہے وہ پروردگار عالم کے نور سے ہے، یعنی جو چیز بھی اللہ سے ایجاد اور ظہور کرتی ہے وہ اس کے اسماء میں سے ہوتی ہے، کوئی اسم ہوتا ہے اس کا، اور اس اسم مسمى سے، اور جو اسم ہے یعنی کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کی صاحب نام سے الگ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نور سے جناب سیدہ جدا نہیں ہوئی۔ وہی نور جب اس دنیا کے اندر آیا تو وہ نور جو اس دنیا کے اندر روایات میں کہتے ہیں جس کا جو وہاں پر اس عالم کے اندر تھا اور ہر وقت پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل و تقدیس و تحمید کے اندر مشغول تھا، کہ روایت ہے کہ کس طرح بی بی کو غذا ملتی تھی، بی بی جب اس عالم کے اندر تھیں تو فرمایا ان کی جو غذا تھی وہ کیا تھی؟ روایت کہتی ہے تسبیح تھی، تحلیل تھی، تقدیس تھی، تحمید تھی، یہ اس بیوی کی غذا تھی۔ یعنی اس عالم کے اندر جناب سیدہ کی غذا کیا ہے؟ ذکر پروردگار، حمد پروردگار، تقدیس پروردگار۔ یہاں سے اگر آپ دقت کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملائکہ کی خلقت، ملائکہ کا وجود جو ہے وہ
ان انوار خمسہ کے بعد ہوا ہے، یہ پنجتن پاک علیہ السلام کے نور کے بعد ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کو بھی جو تسبیح اور تقدیس جو سکھائی ہے وہ انہی ہستیوں نے سکھائی ہے، کہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں، ہم نے وہاں سے یہ سنی، جناب زہرا سے سنی، اہل بیت علیہ السلام سے سنی۔ تو یہ ملائکہ بھی اسی اعتبار سے اگر ہم کہیں تو یہ سب کے سب شاگرد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جناب سیدہ کے۔ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا، آپ کیا تھے اس سے پہلے کہ آپ خلق ہوتے، اس دنیا کے اندر آتے، آپ کہاں تھے، کیا تھے؟ کہا ہم نور تھے اور پروردگار عالم نے ہمیں وہاں رکھا ہوا تھا، اور ہم جو ہے پروردگار عالم کی تسبیح کرتے تھے، تحلیل کرتے تھے، اور ملائکہ ہم کو دیکھ کر سیکھتے تھے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جو خلقت ہے وہ ملائکہ سے پہلی ہے، پروردگار عالم کی اولین مخلوق ہے۔ کہاں تھی؟ عرش کے نیچے، کانت تحت العرش، جو پروردگار عالم کی ایک مخلوق ہے جو بہت بڑی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عرش، عرش عظیم۔ خدا نے عرش کو خلق کیا اور اس عرش کے نیچے نور فاطمہ کو خلق کیا، یعنی ساقہ عرش وہاں پر موجود تھی۔ لہذا جناب سیدہ مولا کائنات آئمہ معصومین یہ ملائکہ کے استاد ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فَنُعَلِّمُ لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے ملائکہ کو تسبیح سکھائی، ہم نے تحلیل سکھائی، ہم نے تحمید سکھائی۔ تو جناب سیدہ حقیقت میں آپ کا تعلق اس عالم سے تھا۔ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو اس دنیا کے اندر رسول خدا کی خدمت میں ایک بہترین تحفے کی صورت میں بھیجا، اور عجیب ہے روایات اگر آپ دیکھیں تو روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی اس دنیا میں آئی ہیں تو آسمان کو روشن کیا گیا ہے، آسمان پر چراغا ہوا ہے، اور جب آسمان پر چراغا ہوا تو سارے کے سارے ملائکہ جو تھے وہ تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کی نور افشانی آسمان پر نہیں دیکھی تھی، اس طرح سے نور آسمان پر نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سوال کیا خدایا یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا یہ منصورہ کا آسمان پر نور ہے اور جو زمین پر فاطمہ ہے، یعنی جناب سیدہ کا نور ایسا تھا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اس سے پہلے اس نور کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور جب جناب سیدہ زمین پر آئیں اس دنیا کے اندر تو روایت میں ملتا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوئے، بعض ڈر گئے، رسول خدا کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ یہ نور کیسا؟ کہا خدا نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، خدا نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، یہ اس کی ولادت کا نور ہے۔ تو جس شخصیت کی کیفیت یہ ہے کہ آسمان کے اوپر ملائکہ متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، زمین کے اوپر زمینی مخلوق جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ نور کیسا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ نور میری بیٹی کی ولادت کا ہے۔ جناب ختیجہ نے قریش کی عورتوں کو بلایا، منع کر دیا، یعنی اس رسول خدا کے ساتھ دشمنی اس حد تک تھی کہ اسلام تو لے آئے، بعض لوگ مانتے تھے، بعض لوگ نہیں مانتے تھے۔ جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ان سب کی محسن تھی، جب جناب سیدہ کی ولادت قریب آئی تو جناب سیدہ نے ان کو کچھ خواتین کو بلایا کہ آؤ میرے پاس، تو آنے سے انکار کر دیا، اب تم نے جو ہے یتیم عبداللہ سے شادی کی، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ غمگین ہوئیں، آسمان سے 4 خواتین نازل ہوئیں اور آ کر انہیں جناب ختیجہ سے گفتگو کی، کہا ڈرو مت، ہم تمہاری بہن ہیں، یعنی جناب سیدہ کا مقام، جناب سیدہ کی والدہ کا مقام۔ ایک ایک نے آ کر تعارف کرایا، کہا میں سارہ ہوں، میں آسیہ ہوں، میں مریم ہوں، میں کلثوم ہوں، موسیٰ کی بہن، ہمیں تمہاری مدد کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کی عظمت، کہ ابھی بی بی اس دنیا میں آ رہی ہیں، اس بی بی کی والدہ کے احترام میں آسمان سے دنیا کی عورتیں اگر مدد نہیں کرتیں کوئی مسئلہ نہیں، پروردگار عالم آسمان سے ان عظیم خواتین کو جو ہے دنیا کے اندر بھیج رہا ہے۔ جناب سیدہ دنیا میں آئیں
آپ کی زبان کے اوپر جو جملے تھے، روایت میں ملتا ہے فنطقت فاطمہ بشہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ ائمہ معصومین جب اس دنیا میں آتے تھے تو وہ شہادتین پڑھتے تھے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ خارق العادہ چیز ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ ایک بچہ جو اس دنیا کے اندر ابھی آیا ہے وہ بولنا شروع کر دے. لیکن کیونکہ اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ قرآن کے اندر اس کی مثال موجود ہے حضرت عیسیٰ کی صورت میں، تو اس کا انکار کرنا بہت مشکل ہے کہ بھائی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کا انکار کر دیں. اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی مرحلے پر اس کو قبول نہیں کریں گے. اور کسی بھی مرحلے میں ایک مرحلہ قرآن مجید ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی گواہی کا ذکر ہوا، یا حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ ہے حضرت یوسف کا کہ ان کی عصمت کے لیے وہ ایک بچہ جو ہے وہ بول رہا ہے. جب جناب سیدہ زمین پر آئی ہیں، اس دنیا میں آئی ہیں، تو آپ کی زبان کے اوپر کیا شہادت تھی؟ اللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ، میرے بابا اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء، وان بعلی سید الاوصیاء، میرا شوہر اوصیاء کا سردار ہے، وان ولدی سید الاسباط، اور میرے جو بچے ہیں وہ سید جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر ثم سلمت علیہن، اور پھر وہ جو اس جگہ پر جو خواتین موجود تھیں ان سب کو جناب سیدہ نے سلام کیا اور ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا، ہر ایک کو. اچھا، گواہی کے اندر آپ دیکھیں، دقت کریں، ایک توحید کی گواہی، اپنے بابا کی نبوت کی گواہی، اپنے شوہر کی ولایت کی، سید الاوصیاء، اپنے بچوں کی سعادت کی گواہی، اعلان کیا کہ میرے سردار ہیں بچے میرے. یہ اس بیوی کا اس دنیا میں آنے کا انداز ہے. یہ ایک طرف ہے. اور اس کے بالکل مقابل میں، یعنی وہ بیچ کی زندگی جو ہے وہ 18 سال یا جو بھی آپ کی حیات ہے اس دنیا کے اندر، اس کے بعد ایک زندگی آپ کی جو روایات کے اندر آئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جو قیامت کے بعد کی ہے. یعنی ایک عظمت یہ ہے اس دنیا میں آنے کا اہتمام. پھر اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلی گئیں، جب قیامت آئے گی اس میں آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. آپ دیکھیں قیامت ایسی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا تو ائمہ معصومین بھی جو ہیں ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا تھا. یعنی پتہ چلتا ہے کیا ہے، حسرت کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، حساب کا دن ہے، جزا کا دن ہے، حق و باطل کا دن ہے. وہ دن ہے جس دن سب کو زندہ کیا جائے گا. 70 کے قریب نام ذکر ہوئے قیامت کے. اس بیوی کی عظمت کو پروردگار عالم نے اس دنیا والوں کے لیے اس دن کے لیے محفوظ کیا کہ تم نے اس بیوی کے ساتھ کیا کیا، اس کا مقام نہیں پہچانا، اس کے مرتبے کو نہیں پہچانا. روایت کہتی ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جابر سے روایت ہے، جناب جابر مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے عرض کیا کہ بابا قیامت کا دن تو بہت ہی بڑا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، اور بہت ہی جمع غفیر وہاں پر موجود ہوگی. ابتدا سے لے کر آخر تک سارے کے سارے وہی ہوں گے، لوگ چیخ پکار کر رہے ہوں گے. ایسے ماحول میں آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ بی بی اپنے بابا سے سوال کر رہے ہیں. یعنی ہولناکی آپ خود کہیں کہ دیکھیں جناب سیدہ جیسی شخصیت جو ہے وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ وہ تو بہت ہی ہولناک دن ہے، خوفناک دن ہے. یعنی بیوی فکر کر رہی ہیں اس دن کے بارے میں، ائمہ فکر کرتے تھے اس دن کے بارے میں. غم و اندوہ کی حالت میں فاطمہ زہرا رسول خدا کی خدمت میں آئیں اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا بابا قیامت کی یاد، محشر کا عالم ہوگا، سوچ کر میں رنجیدہ ہو گئی ہوں. یہ جی بیوی کی کیفیت ہے قیامت کا، سوچ کر
ہمارے سامنے کتنی دفعہ قیامت ہوتا ہے، ہمارے اوپر کوئی قیامت نہیں آتی، لیکن بیوی جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہوگا بیٹا. رسول خدا نے فرمایا کہا بیٹا بہت بڑا دن ہوگا، لیکن جبرائیل میرے لیے خبر لے کر آیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرد ہوں گا جسے اٹھایا جائے گا، اور پھر ابراہیم کو، پھر علی کو، پھر خدا جبرائیل کو تمہارے پاس 70,000 ملائکہ سے، پھر جبرائیل کو پروردگار عالم تمہارے پاس بھیجے گا 70,000 ملائکہ کے ساتھ. وہ نور کے 7 گنبد تمہاری اقامت گاہ پر بنائیں گے. 7 گنبد جہاں تم ٹھہری ہوئی ہوگی وہاں پر بنائیں گے. پھر اسرافیل، یہ بھی ایک فرشتہ، جنت سے تمہارے لیے لباس لائے گا جو تم پہنو گی. ایک اور فرشتہ جس کا نام ہے ذوقائیل، نور کی سواری تمہارے لیے لے کر آئے گا، جس کی لگام، جس کو وہ پکڑا ہوا ہوگا وہ موتیوں سے بنی ہوئی ہوگی. پالان جس پر بیٹھتے ہیں وہ سونے کی ہوگی. تم اس پر سوار ہوگی، ذوقائیل اسے چلائے گا، اللہ کا فرشتہ اس سواری کو لے کر چلے گا. اس حالت میں کہ 70,000 فرشتے تسبیح پروردگار عالم کرتے ہوئے تمہاری سواری کے آگے آگے چل رہے ہوں گے. کچھ قدم آگے جاؤ گی، یہ سواری جب آگے جائے گی تو پھر 70,000 حور العین خوشی کی حالت میں تمہاری زیارت کی کریں گی، اور ایک دوسرے کو خوشخبری دیں گی اور استقبال کے لیے آئیں گی، جن کے ہاتھوں میں نور کے برتن ہوں گے، نور کے ظرف ہوں گے، جن سے عود کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی. ایک آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے عود، یعنی ہم سب جانتے ہیں. وہاں پر عود کی خوشبو جو ہے وہ اٹھ رہی ہوگی. وہ تمہاری سیدھی طرف واقع ہوں گی. 70,000 یہ تمہاری سیدھی، پیچھے ملائکہ آگے، یہ طرف، اور ساتھ چلیں گی. کچھ فاصلے کے بعد جب اور آگے بڑھے گی تو عمران کی بیٹی مریم 70,000 حور العین کے ساتھ تمہارے استقبال کے لیے آئیں گی اور ساتھ چلیں گی. پھر تمہاری ماں ختیجہ، جو سب سے پہلی عورت خدا اور رسول پر ایمان لائی، جس کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ پر اور رسول پر اس نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا. وہ 70,000 فرشتوں کے جن کے ہاتھوں میں تکبیر کے علم ہوں گے. اب یہ کیا ہوں گے نہیں معلوم، روایت میں تکبیر کے علم ہوں گے. استقبال کے لیے آئیں گے. جن انسانوں کے قریب پہنچو گی تو وہ تمہیں جب انسانوں کے قریب پہنچو گی تو حوا 70,000 حور العین آسیہ کے ساتھ تمہارے پاس آئے گی. یعنی یہ پتہ نہیں اللہ کا نبی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے کون، اور یہ وہ چیز ہے جو رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر بیان کی ہے. یعنی میری بیٹی ابھی ہے، میرے بعد تک ہوگی. پھر فرمایا کہا کہ جب تم لوگوں کے درمیان پہنچو گی، کوئی عرش کے نیچے سے اس طرح آواز دے گا کہ جو سب سنیں گے، کہے گا اپنی نظروں کو جھکا لو تاکہ رسول خدا کی بیٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبور کرے. اس وقت روایت کے اندر ہے کہ جناب ابراہیم اور رسول مولا کائنات کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا. اب یہاں علماء نے بہت سی باتیں کی ہیں بہرحال کہ کیا وجہ ہے. حتیٰ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کا نور جو ہے وہ رکاوٹ ہوگا، نہ یہ کہ وہ یعنی ایسے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ قابلیت نہیں رکھتے کہ اس بیوی کو وہاں اس عالم میں اس کی طرف آنکھیں اٹھا سکیں، دیکھ سکیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم اس کے بعد وہ آ کر رسول خدا سے کہاں ملیں گی؟ فرمایا کہ لخت جگر
لوائے حمد میرے پاس ہوگا اور میں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ پوچھا تھا میں کہاں آپ سے ملوں گی؟ کہا میرے ہاتھ میں وہ لوائے حمد ہوگا اور میں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ بابا اگر وہاں نہیں ملے تو کہاں ہوں گے؟ کہاں دیکھوں؟ کہا کہ حوض کوثر پہ پہنچ جانا، اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ بابا اگر وہاں بھی نہ ہوئے تو کہاں ہوں گے؟ فرمایا صراط پر آ کر دیکھ لینا، میں وہاں کھڑا ہوں گا پروردگارہ، اور کہوں گا کہ پروردگارہ میری امت سلامت رہے۔ بابا اگر وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا میزان پر دیکھنا، میں وہاں اپنی امت کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ کہا اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر کہا جہنم کے کنارے دیکھنا، میں اپنی امت کو جہنم کے شعلوں اور ان سے جو ہے بچا رہا ہوں گا۔ جب جناب سیدہ نے یہ سنی تو خوش ہوئیں، مسکرائیں۔ تو یہ رسول خدا کب بتا رہے ہیں؟ اس وقت بتا رہے ہیں کہ جب ابھی اس بی بی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس بی بی کا مقام ہے، یہ اس بی بی کا مرتبہ ہے، یعنی کائنات کی ساری مخلوق جس کی خدمت میں ہے، اس بی بی کے ساتھ رسول خدا کے بعد جو ہے وہ رسول کے ماننے والے کس طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ محشر میں جب جناب سیدہ آئیں گی تو روایت کہتی ہے کہ ایک ممبر لگایا جائے گا بی بی کے استقبال کے لیے، جس کی 7 سیڑھیاں ہوں گی، ہر سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے درمیان فرشتوں کی صفیں، قطاریں، کہ جن کے ہاتھوں میں نور کے علم ہوں گے، نور کے پرچم ہوں گے، اور ممبر کے دائیں اور بائیں جانب حور العین قطاریں بنا کر کھڑی ہوں گی۔ جب ممبر پر آئیں گی تو جبرائیل آئیں گے اور کہیں گے اے فاطمہ جو خدا سے چاہتی ہو مانگو۔ اب وہاں پر جناب سیدہ کیا کریں گی؟ آ کر عدالت پروردگار ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ پہلی درخواست کیا ہوگی جناب سیدہ کی؟ ظالموں کی شکایت کریں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ عرش کے مقابل جو ہے سواری سے اتر کر کہیں گی پروردگارہ میرے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے مجھے تکالیف پہنچائیں، ستم کیے، فیصلہ کر۔ وہ خطبہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ اب ہمارا اور تمہارا حساب خدا کرے گا، وہ بہترین حساب کرنے والا ہے۔ وہاں پر جناب سیدہ کہیں گے پروردگارہ انہوں نے ستم کیا، ظلم کیا، اب تو فیصلہ کر، خدایا میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان تو حکم کر۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں خون کا کرتا بھی ہوگا اور کہیں گی کہ اے عادل و غالب میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان فیصلہ کر۔ پروردگار عالم کا حکم صادر ہوگا۔ یا دوسری ایک روایت میں آیا کہ ملتا ہے کہ میرے حسن اور حسین کو دکھا۔ جناب سیدہ وہاں جب لا کر کھڑا کیا جائے گا تو بی بی فرمائیں گی کہ مجھے جو ہے حسن اور حسین کو دکھا۔ اس وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ کی طرف جائیں گے، اور کس حالت میں جائیں گے؟ وہی حالت جو آپ کی آخری وقت میں تھی۔ امام حسین کی حالت کیا ہوگی؟ جو آپ کو جب ذبح کیا جا رہا تھا وہ کیفیت ہوگی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب سیدہ سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو کہے گی ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ ہوا کیا۔ تو کہا جائے گا درمیان میں دیکھو، اور دیکھیں گی کہ امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ سارا منظر کہ آپ کا سر جو ہے وہ بدن سے جدا ہے، سر بدن پر نہیں ہے، گریہ فریاد کریں گی، فرشتے بھی نالہ و فریاد کریں گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حسین ہاتھ میں، سید الشہداء اپنا ہاتھ میں سر لے کر آئیں گے۔ جب جناب سیدہ یہ دیکھیں گی اس وقت گریہ کریں گی کہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت گریہ نہ کرے۔ اس وقت پروردگار عالم اس آگ کہ جس کا نام ہب ہب ہے، دو چشمیے والا ہے، ہب ہب ہے، جو سیاہ ہو چکی ہوگی بالکل،
اس کو حکم دے گا حسین ابن علی کے قاتلوں کو اپنے اندر لے لے۔ یہ پہلی درخواست ظالموں کی، دوسری درخواست بچوں کو دیکھنے کی، تیسری درخواست جو روایت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کہیں گی کہ اہل بیت کے دوستوں کی شفاعت کریں گی۔ 5ویں امام سے روایت ہے کہ جب جنت میں آئیں گی پیچھے کی طرف دیکھیں گے، آواز آئے گی، اے دختر حبیب اب حکم دیا ہے کہ آپ جنت میں چلی جاؤ، کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہو تو جواب دیں گی کہ اے خدایا چاہتی ہوں اس دن شفاعت کے ذریعے اپنا مقام و منزلت جان سکوں۔ آواز آئے گی اے دختر حبیب واپس جاؤ اور لوگوں میں دیکھو جس کے دل میں تمہاری محبت یا تمہاری اولاد کی محبت ہو اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ تیسری حاجت یا تیسرا کام جو بیوی وہاں کر رہی ہیں، یا اسی مطلب کو ایک دوسری روایت نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ قیامت کہ امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر فرد کی پیشانی پر مومن یا کافر لکھا ہوا ہوگا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک محب اہل بیت کے جس کے گناہ بہت ہوں گے، اور وہ جو ہے حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت بیوی اس کی پیشانی پر دیکھیں گے لکھا ہے کیا، اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ خدا سے کہیں گی الہی سیدی پروردگارہ تو نے مجھے فاطمہ کہا اور میرے بچوں کے چاہنے والوں کو وسیلہ بنایا کہ ہم انہیں جہنم کی آگ سے نجات دے سکیں، دور کر سکیں۔ تو نے وعدہ کیا اور تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ آواز آئے گی فاطمہ تم سچ کہتی ہو، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، تیرے وسیلے سے تیرے اور تیری اولاد کے چاہنے والوں کو جہنم سے دور رکھنے کا وعدہ کیا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ جو دیکھ رہی ہو کہ حکم دے رہا ہوں کہ اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ، اس وجہ سے ہے کہ تو اس کی شفاعت کرے اور میں قبول کروں۔ یعنی پروردگار عالم عملاً لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ لو، تم کہو گی میں قبول کروں گا، تاکہ سارے لوگ تیرے مقام و منزلت سے آگاہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں۔ اب دیکھ جس کی پیشانی پر مومن لکھا ہے اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ بیوی کی عظمت۔ اسی طرح اور مختلف روایتیں کہ جس کے اندر جناب سیدہ نہ صرف اپنے چاہنے والے بلکہ اور کچھ لوگ ہیں جن کی شفاعت کریں گی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ بیوی جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ جب جنت میں داخل ہوں گی تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ خدا کے دیے ہوئے لباس وہ جو فرشتے لے کر آئے تھے اور انہوں نے دیے تھے اس کے ساتھ داخل ہوں گی تو سب کو تعجب ہوگا بیوی کی کرامت و عظمت کو دیکھ کر، اور تعجب کر رہے ہوں گے، اور بیوی 70,000 کنیزوں کے ہجوم میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گی۔ حوریں کھڑے ہو کر وہاں پر بیوی کا استقبال کریں گی، اور جب جنت میں جناب سیدہ کا پہلا کلام جو آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، کہ اس پروردگار کی حمد کہ جس نے ہم سے حزن کو دور کیا۔ وہ جو حزن جو جناب سیدہ نے اس دنیا کے اندر دیکھا تھا، پروردگار عالم اتنا کچھ اس بیوی کو وہاں پر دے گا کہ پروردگار کی بارگاہ میں کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ہمارا رب غفور ہے، شکور ہے، اور پروردگار کی حمد و ثنا کریں گے۔ جب بیوی جنت میں جائیں گی تو ابن شہر آشوب کہتا ہے کہ وہ جنت جو خود نور کی بنی ہوئی ہے، نوری مخلوق میں سے ہے، کہتا ہے کہ جب بیوی کے نور سے جنت نورانی ہو جائے گی، اہل جنت کہیں گے خدایا تو نے اپنی کتاب میں جو اپنے نبی پر بھیجی تھی اس میں تو کہا تھا لا یرون فیہا شمن، یہ سورج اور چاند کا نور نہیں ہے بلکہ یہ شمسن،
کہ وہاں پہ جو ہے وہ سورج نہیں ہوگا، کہ یہ تو سورج اور چاند کا نور نہیں ہے. تو ان کو جواب آئے گا، کہا کہ یہ علی و فاطمہ کس چیز پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، یعنی ان کے مسکرانے پر جو نور ہوگا جنت کے اندر، تو لوگ کہہ رہے ہوں گے لوگ کہیں گے پروردگارہ یہاں تو سورج کا تو نے کہا تھا نہیں ہوگا، یہ کیسی روشنی، یہ کیسا نور؟ تو جواب آئے گا، کہا کہ یہ نور فاطمہ زہرا اور علی کے مسکرانے کا نور ہے. تو بیوی کے عظمت اور مقام جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، اور پھر پروردگار عالم اور کیا کیا چیزیں جنت کے اندر اس بیوی کو عطا کرے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے. تو وہ شخصیت ہے کہ جس کا مقام بہت ہی عظیم ہے. اور یہ اپنی اس والے حصے کی گفتگو مکمل کروں. حدیث قصہ ہم سب پڑھتے ہیں. حدیث قصہ جو ہے وہ خود جناب سیدہ کی عظمت کے اوپر ایک بہت ہی واضح ترین دلیل ہے. حدیث قصہ کے بارے میں آپ اسی حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جہاں بھی پڑھی جائے گی رحمت الہی جو ہے وہ نازل ہوگی، ملائکہ اس کو گھیرے میں لے لیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، دعا کی استجابت ہوگی. خوب یہ حدیث قصہ جو پڑھنے والا ہے، اس حدیث قصہ کو پڑھنے کا یہ اثر ہے. اس حدیث قصہ کو جو نقل کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جناب سیدہ. اور آپ سب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں. اور اس حدیث کے اندر جو گفتگو ہے وہ دو مقامات کی گفتگو ہے، ایک زمینی مقام کی اور ایک آسمانی مقام کی. یعنی جناب سیدہ کے گھر میں یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، بیوی اس کو نقل کر رہی ہے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن اچانک کیا ہوتی ہے، یہ حدیث چلتے چلتے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر آسمان میں ملائکہ اور خدا کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، جناب سیدہ اس گفتگو کو زمین پر نقل کر رہی ہیں. یہ خود ایک بیوی کی عظمت ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی گفتگو کو بیان کر رہی ہیں. تو حجت خدا ہیں، اور یقیناً پروردگار عالم ان کے صدقے میں جو ہے وہ ان کے چاہنے والوں کو سب کو بخش دے گا، ان کو ان کے ساتھ ان کی خدمت میں ہم سب کو معشور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں اس بیوی کی عظمت کو پہچانیں، تاکہ اس دنیا سے جب جائیں تو انہی کی محبت، انہی کی ولایت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال بیوی کے سلسلے میں، ہم سب کو چاہیے کہ وہ دیکھیں بیوی کے بارے میں، بیوی کے احادیث کیا ہیں، بیوی کی گفتگو، دعائیں، یہ سب چیزیں بھی موجود ہیں. اور جو بیوی کی ایک بہت بڑی عظمت جو دوسری بیان کی جاتی ہے وہ ہے مصحف فاطمہ زہرا، کہ جو امام کی علامات میں سے ایک علامت ہے. یعنی امام کے پاس ہے وہ، اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس مصحف فاطمہ زہرا نہیں ہے تو امام نہیں. امام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جس کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ فرشتہ اللہ کا آ کر بیوی سے گفتگو کرتا ہے، بیوی بولتی ہیں، مولا کائنات لکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم ترین بیوی کی عظمت ہے کہ جس کو لوگ سمجھ نہیں سکے، اور لوگ صرف اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ کی نبوت کے قائل ہو گئے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے. تو یہ ایک حصہ تھا.